اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عمر فاروق بن خطاب 586-590 مکہ 6 نومبر 644۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کے اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ ان کا شمار علماء و زاہدین صحابہ میں ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو خلافت سنبھالی۔ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ قرآن نازل ہمارے گھر ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ عمر کے گھر ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب ایک با عظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہوئے۔ ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا، اور ان کے لقب فاروق کی دیگر وجوہ تسمیہ میں ایک وجہ یہ بھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب 9ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے مرہ اور عدی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عدی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت جو اگست 634 عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور نومبر 644 عیسوی بمطابق جمادی ثانی 13 ہجری تک محرم 24 ہجری تھا۔ اسلام میں خلافت یا حکومت کی بنیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں پڑ گئی، لیکن نظام حکومت کا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عہد سے ہی شروع ہوتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت مختصر تھا، اور اس میں انہیں کئی قسم کے فتنوں میں سے بھی نمٹنا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک طرف حکومت کو وسعت دی اور دوسری طرف مکمل نظام حکومت کو تشکیل کر کے اس کے مختلف اداروں کو مضبوط اور مستحکم کر دیا۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا اعتبار سے یہ ایک مثالی دور تھا۔ وہ کون سے اقدامات تھے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں کیے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نظام حکومت شخصی حکومت کے بجائے جمہوریت کے زیادہ قریب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کو صوبوں اور اضلاع میں تقسیم کر کے ہر علاقے کے آفیسرز مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری ملازمین کے احتساب میں کوئی رعایت نہیں برتتے تھے۔ ان کے خلاف شکایات سنی جاتی اور فوراً دادرسی بھی کی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال قائم کیا، اس کا دفتر بنایا، عملہ رکھا اور لوگوں کو وظائف مقرر کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاگیرداری نظام کو ختم کر کے بے زمین کاشتکاروں کو زمینیں دیں۔
آپ نے ہر شخص کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کا اعتماد کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا اور عدلیہ کو فوری عدل و انصاف فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ ہی تھے جنہوں نے امن و امان قائم کرنے کے لیے پولیس کے محکمے کی بنیاد رکھی، رفاع عامہ کے لیے نہریں کھدوائیں، سڑکیں بنوائیں، پل تعمیر کروائے، مہمان خانے اور سرائیں بنوائیں، اور آپ ہی تھے کہ تعلیم لازمی قرار دی گئی اور پورے ملک میں مکاتب اور مدارس کا جال بچھایا گیا۔ باقاعدہ تنخواہ فوج میں رکھی گئی اور فوج ایک مقرر کی گئی اور فوج کو تربیت کے لیے اکیڈمی بنائی گئی۔ آپ نے باقاعدہ سیکٹریٹ قائم کیا جس میں تمام امور مملکت کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ آپ ہی تھے کہ غلاموں اور ذمیوں کے حقوق کا تحفظ کے لیے اقدامات کیے، اور آپ نے ایک آزاد خارجہ پالیسی کے خطوط متعین کیے۔ اسی لیے آج رہتی دنیا تک آپ ایک زندہ مثال بن گئے۔ تو مسلم کفر بھی آپ کا نام ٹاپ آف دا لسٹ۔ مغیرہ بن شعبہ کے ایک پارسی غلام فیروز نامی نے، جس کی کنیت ابو لولو تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے آقا کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی۔ شکایت بجا تھی، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ نہ کی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور متواتر 6 وار کیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ یہ ایسا زخم کاری تھا کہ اس سے آپ کی جان بر نہ ہو سکے۔ لوگوں کے اصرار سے 6 اشخاص کو منصب خلافت کے لیے نامزد کیا۔ ان میں سے کسی ایک کو، جس پر باقی 5 کا اتفاق ہو جائے، اس منصب کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ ان لوگوں کے نام یہ ہیں: علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لی۔ اس کے بعد مہاجرین نے انصار، عرب اور اہل ذمہ کے حقوق کی طرف توجہ دلائی، اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو، اگر وہ میرے متروکہ مال سے ادا ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان میں سے نہ ہو سکے تو کل قریش سے، لیکن قریش کے سوا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر بدھ کے روز حملہ کیا گیا اور جمعرات کے روز جاں بحق نوش کر گئے۔ ابن اسیر کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی تھی جبکہ ذی الحج کی 4 راتیں باقی تھیں، یعنی 26 ذی الحج کو، اور اتوار کے دن سیدنا عثمان کی بیعت ہو گئی تھی جبکہ ذی الحج کی 1 رات باقی تھی۔ اس لیے صحیح یہی ہے جبکہ بعض دوسری کتب میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ 27 ذی الحج یا 23 ہجری کو نماز فجر کی امامت کے بعد جب آپ زخمی ہو گئے
تو اس کے 3 روز بعد یعنی 1 محرم 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔